بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفہ فور حاجت کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ حضرت علی کی بڑی بہن حضرت ام ہانی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن بھی تھی اور عمر رسیدہ بھی، یہ جو میں حدیث بیان کرنے جا رہی ہوں، جس میں حضرت ام ہانی جو ہے رسول اکرم سے ایک وظیفہ جو ہے اس کی درخواست کرتی ہیں، طلب کرتی ہیں، تو اس کا جو بیان ہے وہ سنن نسائل الکبریٰ میں موجود ہے۔ ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن سنن نسائی الکبریٰ میں تقریباً 10,680 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ یہ دیکھنے والوں کے لیے میں نے اس کو کوٹ کر رہی ہوں یہاں پر۔ روایت ہے کہ ایک بار حضرت ام ہانی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے لمبے وظیفے مجھ سے نہیں ہوتے، بس آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا دیں جو میں کروں تو وہ میرے لیے کفایت کرے، یعنی تمام فائدے مجھے دے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو وظیفہ ام ہانی نے لیا، جو ان کو ملا، اس سے بہتر، تیز ترین، مؤثر اور تگڑا وظیفہ آج تک انہوں نے کوئی نہیں دیکھا۔ بہت ہی فضیلت کا حامل وظیفہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا کہ 100 بار روزانہ کسی بھی وقت 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر کہا 100 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ پھر کہا 100 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر آگے فرمایا 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو تمہارے لیے ثواب سے بھر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ان سب کی آپ ویلیو لگائیے۔ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آج کے دور میں غلام کہاں، تو کسی مسکین اور مجبور آدمی کا قرض اتارنا، ایک قرض دار کا قرض اتارنا اپنے مومن بھائی کا، یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اب آپ سوچیں 100 بار آپ جب پڑھیں گے اور 100 غلام یعنی کہ 100 قرض داروں کے آپ نے اللہ کے بندوں کے قرض اتارے، گھوڑے 100 گھوڑے، کیا ایک گھوڑے کی کیا ویلیو ہے؟ سوچیں 100 گھوڑے آپ نے قربان کر دیے۔ ایک اونٹ کی اس وقت تقریباً قربانی کے لیے لوگ خریدتے ہیں، وہ جانتے ہیں کیا قیمت ہے۔ 100 اونٹ آپ نے قربان کر دیے، اور ثواب، ایک ایک ثواب کی، ایک ایک نیکی کی جب ہمیں روزے قیامت ضرورت ہوگی تو زمین اور آسمان کا فاصلہ پتہ ہے آپ کو، سائنس ثابت کر چکی ہے کتنا ہے، اس کو آپ کے لیے ثواب سے بھر دیا جائے گا۔ اور ڈیلی اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو سوچیں آپ نے اپنی زندگی میں کیا کما لیا۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ کروڑوں کا جو ہے روپوں کا صدقہ ہے، یا ملین آف ڈالر کا وظیفہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دیا، تو کیا غلط ہے؟ کبھی غلط نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کی اتنی جو ہے ویلیو ہے۔ بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ان کلمات سے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات سے زیادہ محبوب کلمات اللہ کو کوئی نہیں، یعنی اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے ثواب بھی بہت زیادہ، صرف ایک دفعہ آپ کے منہ سے زبان سے نکلنے کا ان کا یہ ثواب ہے۔ اچھا، آپ ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ سبحان اللہ پہلے حدیث میں ہے تو آپ سبحان اللہ ہی پڑھیں، آپ اللہ اکبر بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن علماء جو ہے وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ تسبیح ایک پوری اسی طرح سے پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ ایک تسبیح پڑھیں گے پوری تو آپ کے چاروں جو ہے نا یہ ہو جائیں گے، یعنی 100 بار آپ کو الگ سے نہیں پڑھنا پڑے گا۔ لیکن جو بہن بھائی وہ الگ سے پڑھنا چاہیں وہ الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ سبحان اللہ کا الگ تسبیح پڑھیں، الحمدللہ کی ایک تسبیح الگ پڑھیں، وہ جس کو جیسے ایزی ہے، یعنی کسی قسم کی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ان کو 100 دفعہ آپ کو ان کو کرنا ہے، چاہے الگ الگ کر کے ان کا ورد کر لیں یا ایک ساتھ کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ثواب آپ کے حصے میں وہی آئے گا جو بیان کر دیا گیا ہے، جو کہ حدیث میں بھی ہے، کوٹ حدیث کر دی ہے میں نے۔
بہت ہی تگڑا وظیفہ ہے، روزانہ کریے، اپنے بچوں کو بھی کروائیے. اس سے ہوگا یہ کہ جب اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس میں کر لے لیں گے، خود بھی کرتے رہیں گے تو یقین مانیں ان کے ثواب میں، ان کے پڑھنے کے ثواب میں آپ بھی شریک ہو گئے. مرنے کے بعد آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ ہے یہ، سمجھے ایک طرح سے اپنے بچوں کو اچھی عادتیں ڈالنا صدقہ جاریہ ہے، جس کا ثواب مرنے کے بعد آپ کو ملتا رہے گا. امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو چھوٹی سی حدیث پر، بہت پیاری حدیث ہے، اس پر آپ کو یہ بنی گئی بہت پسند آئی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ایک تسبیح اس کی پڑھی ہی لیا کریں. میری بھی کوشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اتنی کہتے ہیں کہ فضیلت دے، اللہ ہماری اس میں مدد فرمائے کہ ہم اس تسبیح کو پڑھیں اور اس حدیث کے اوپر پورے اتریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا، اگر پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.